اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین البتہ تحقیق کافر ہیں وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالی هو المسیح ابن مریم وہی مسیح ہیں جو مریم کے بیٹے ہیں قل آپ کہہ دیجئے فمن یملک بس کون مالک ہے من اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے کون مالک ہے شیئن کسی چیز کا ان ارادہ اگر ارادہ کرے اللہ تعالیٰ ان یہلک المسیح ابن مریم یہ کہ وہ ہلاک کرے مسیح ابن مریم کو وہ امہ اور ان کی والدہ کو یہ کہ اللہ ہلاک کرے مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو ومن فی الارض جمیعا اور جو زمین میں ہے سب کچھ کو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کا ملک وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے والنصارى اور عیسائیوں نے نحن ابناء اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں واحباؤہ اور ہم اللہ کے محبوب ہیں قل آپ کہہ دیجئے فلم يعذبكم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے بس تمہیں کیوں سزا دیتا ہے اگر تم اللہ کے بیٹے ہو یا اللہ کے محبوب ہو تو پھر اللہ نے تمہیں سزائیں کیوں دی ہیں بذنوبکم تمہارے گناہوں کی وجہ سے بل انتم بشر بلکہ تم بشر ہو اللہ کے بیٹے نہیں ہو ممن خلق اس مخلوق میں سے ہو جو اللہ نے پیدا کی ہے یغفر لمن یشاء بخش دے گا جس کو چاہے گا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور سزا دے گا جس کو چاہے گا اس کی مرضی ہے جس کو چاہے معاف کرے جس کو چاہے سزا دے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک آسمانوں کا اور زمین کا وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف ہے لوٹ کر جانا اسی کی طرف ہے لوٹ کر جانا چلیں تو آج کے سبق میں ہم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 تلاوت کی اس کا ترجمہ بھی ہو گیا گزشتہ سبق کے ساتھ اس سبق کا ربط سورۃ المائدہ کا آج درس نمبر 12 ہے گزشتہ آیت میں یعنی 11ویں سبق میں صراط مستقیم جو اعتدال کا راستہ ہے اس کا ذکر کیا گیا تھا اب اس آیت میں نصارہ کے عقیدہ الوہیت مسیح کا رد کیا گیا ہے اور سمجھایا کہ مشرک صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتا دونوں متضاد چیزیں ہیں دونوں میں زمین اور آسمان کا بعد ہے فرمایا بلا شبہ کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے یعنی اللہ کون ہے حضرت عیسیٰ کا بیٹا حضرت مریم کا بیٹا وہی اللہ ہے اس آیت میں
عیسائیوں کے فرقہ حلولیہ کا رد کیا، جو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے جسم میں حلول کر گیا۔ چونکہ نصارہ کا قول یہ ہے کہ کلمہ کا اقنوم عیسیٰ کے ساتھ متحد ہو چکا، ہم سوال کرتے ہیں عیسائیت سے کہ اقنوم کلمہ سے مراد واضح کریں جناب۔ اگر ذات خداوندی مراد ہے تو تب بتاؤ، صفات خداوندی مراد ہے تب بتاؤ۔ اگر اس سے ذات خداوندی مراد ہے تو پھر یہی معنی ہوا کہ اللہ کی ذات حضرت عیسیٰ میں داخل ہو گئی، اللہ عیسیٰ میں حلول کر گیا، مکس ہو گیا۔ اور اگر صفات خداوندی مراد ہیں تو تب بھی تمہارا نظریہ باطل ہے۔ ایک ذات کی صفت کا دوسری ذات میں منتقل ہونا یہ محال اور ناممکن ہے۔ اور اگر تم یہ کہو کہ علم کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ کی طرف حلول کیا ہے تو ذات الہی علم سے پھر خالی ہو گئی، اللہ کے پاس تو معاذ اللہ کسی چیز کے علم باقی نہ رہا، اور حضرت عیسیٰ الہ اور خدا بن گئے۔ عیسائی اگرچہ بظاہر ٹال مٹول کریں، صراحتاً یہ بات نہ بھی کہیں، تو ان کے مذہب کا خلاصہ اور حاصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ میں حلول کر گئے۔ بظاہر آپ کو ایسا نہیں کہیں گے، بظاہر تو آپ ان سے پوچھیں آپ توحید کو نہیں مانتے کہ نہیں؟ بالکل توحید کو مانتے ہیں۔ تو آپ کہیں پھر تثلیث کیا بلا ہے بھائی؟ یہ تین کیا ہے؟ توحید تو ایک ہوتی ہے، تین تھوڑا ہی ہوتی ہے۔ تو کہیں گی توحید تثلیث میں اور تثلیث توحید میں، پھر آگے سے یہ کہتی ہیں بس ایک ٹال مٹول اور کچھ بھی نہیں۔ فرقہ یعقوبیہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو حلول کا عقیدہ رکھتے تھے۔ دوسرے فرقوں کا تعارف آپ نے سورۃ النساء میں تفصیلاً پڑھ لیا، ابنیت کا رد بھی ہم نے دلائل سے کیا، تثلیث کا رد بھی ہم نے دلائل سے کیا، اور عقیدہ امانت جو عیسائیوں میں بعد کے اندر ایجاد ہوا اس کا رد بھی ہم نے دلائل کے ساتھ کیا۔ اور نستوریہ جو ابن اللہ ہونے کے قائل تھے، اور تیسرا فرقہ جو ملکانیہ وہ تثلیث کا قائل ہے، سب کا رد آپ نے تفصیلاً پڑھ لیا۔ اور الحمدللہ سورۃ آل عمران میں تو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامات، معجزات، نشانات، ان پر کیے گئے اعتراضات، اس کو آپ نے مدلل انداز سے پڑھ لیا۔ فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے اگر خدا تعالی عیسیٰ بن مریم میں حلول کر گیا ہے اور ان کے ساتھ مکس ہو گیا ہے اور تم ان کو خدا کہنا چاہتے ہو تو تمہارا یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان عیسائیوں سے کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو اور ان کے ساتھ روئے زمین کے تمام باشندوں کو نیست و نابود کرنا چاہے، کون ہے جس کی یہ قدرت ہو کہ اللہ تعالیٰ کو روک سکے؟ روک سکتے کوئی؟ ہرگز نہیں۔ کہ اللہ سے کوئی بدلہ انتقام لے، کوئی نہیں لے سکتا۔ ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کے ارادے کو ملتوی یا متاخر نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو شخص اپنے آپ کو نہ بچا سکے، ہلاکت اور فنا سے نہ بچ سکے، وہ خدا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ غیر اللہ سے جا کر مانگتے ہیں، جو قبروں میں سو رہے ہیں، ان کے پاس جا کر اولادیں مانگ رہے ہیں، کوئی کچھ مانگ رہے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں بھئی مانگا اس سے جاتا ہے
کسی چیز کا سوال جس سے کیا جاتا ہے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ کی بات وہ سمجھ بھی رہا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ دینے پر وہ قادر بھی ہے، اور تیسری ہے کہ وہ چیز اس کے پاس موجود ہے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کو کوئی روکنے والا بھی نہ ہو، کوئی اس سے بڑا اس کو روکنے والا بھی نہ ہو۔ تو یہ ساری صفات کس میں ہے؟ ہر چیز کا خزانہ کس کے پاس؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر چیز کا خزانہ اس کے پاس، اور وہ سب کی سنتا بھی ہے، دن کو بلائیں رات کو بلائیں، ان اللہ سمیع، جہاں سے بھی پکاریں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جہاں سے پکاریں وہ سنتا ہے، جس زبان میں پکاریں وہ سمجھتا بھی ہے، اور ہر چیز کو دینے پر وہ قادر بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور کوئی اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہ تو نے یہ چیز کسی کو کیوں دی ہے، کوئی ہے پوچھنے والا اللہ تعالیٰ سے؟ یہ ساری صفات اللہ میں ہے تو مانگیے اللہ سے، غیر اللہ سے مت مانگیے۔ تو حضرت عیسیٰ خدا کیسے ہو گئے جبکہ وہ اپنے آپ کو خود نہ بچا سکے؟ عیسائیوں کا خود دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، تو بھئی خدا سولی پہ کیسے لٹک گیا؟ تمہاری عقل ٹھیک ہے؟ اور اگر دوران سولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ نے حلول کیا ہوا تھا تو پھر معاذ اللہ خدا کو بھی ساتھ تم نے سولی دے دی، پیچھے کیا بچا؟ چاروں اناجیل، وہ متا کی ہو، وہ لوکا کی ہو، یوحنا کی ہو، مرقس کی ہو، چاروں میں یہ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ لٹکایا گیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے ایلی ایلی لما سبقتنی، تو جو خود خدا ہے اس کو کسی اور کو پکارنے کی کیا ضرورت ہوئی؟ اے میرے رب مجھے یہاں کیوں پھنسا دیا؟ آج عیسیٰ کو تم ادھر سے مجبور اتنا بتا رہے ہو، ہم تو قائل ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ہی قتل کیا، نہ ان کو صلیب دی، نہ ہی سولی پہ لٹکایا، سورۃ النساء میں تفصیل گزر چکی، ہم تو اس کے قائل نہیں، لیکن تمہارا اپنا موقف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ سولی پہ ایلی ایلی لما سبقتنی پکار رہے تھے کہ اے میرے رب مجھے کہاں پھنسا دیا، مجھے نجات دے دے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ کس کو پکار رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام سولی سے بچنے کے لیے؟ کس کی امان میں آنا چاہتے تھے؟ خود خدا تھے تو اپنے آپ کو بچا کیوں نہ سکے؟ کسی اور کو کیوں پکارا؟ وہ خدا ہی کیا ہوا جو اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکے، جو اپنی جان بھی نہ بچا سکے، جو موت کے پیالے سے خود کو محفوظ نہ رکھ سکے؟ وہ خدا کیا ہوا جو خود کو دشمنوں سے نجات نہ دلا سکے اور موت کا شکار ہو جائے؟ اس کو خدا نہیں کہتے۔ وہ تمہارا منجی کیسے ہوگا جو خود کو نجات نہ دلا سکے؟ دوسری طرف تمہارا یہ دعویٰ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ ارے ظالمو، گناہ تم کرو، کفارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹکیں، یہ کہاں کے انصاف ہے؟ اس لیے قرآن نے کہا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت عبادت گزار تھے، ہم مانتے ہیں، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے نبی تھے، جلیل القدر نبی تھے۔ قال ابنی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ اللہ مجھے کتاب دیں گے اور مجھے نبوت عطا کریں گے، اور خدا نہیں تھے۔ عبادت کرنے سے کوئی خدا نہیں بن جاتا، جو کثرت سے عبادت کرے وہ خدا کا بندہ اور متبع ہوتا ہے، اطاعت گزار ہوتا ہے، خود خدا نہیں بنتا۔ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، جو عبادت زیادہ کرتے ہیں اللہ اس کا محافظ بن جاتے ہیں، اللہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر سمت سے اس کا نگران بن جاتا ہے، وہ خدا نہیں بنتا۔ جیسے بخاری کی ایک حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص کثرت سے میری عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھ پڑھ کر میرا قرب حاصل کرتا ہے، فرمایا میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے کانوں کا محافظ بن جاتا ہوں، اس کا نگران بن جاتا ہوں، ہاتھوں کا نگران بن جاتا ہوں، زبان کا نگران بن جاتا ہوں۔ وہ وہی بولے گا جس پر میں راضی ہوں، وہی سنے گا جس پر رب راضی ہو۔ جدھر جائے رب راضی ہو تو ادھر جائے گا، ادھر چلے گا، ادھر ہی قدم اٹھائے گا۔ تو لہذا اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو بعض کم فہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ بندے میں حلول کرتے، ہرگز نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا معاون بن جاتا ہے، ہر اعتبار سے اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کہتے نہیں فلاں فلاں کا بازو ہے، یہ بات کہتے ہیں نا عموماً، فلاں فلاں کا دایاں بازو ہے، فلاں فلاں کا دست و بازو ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اس کا معاون ہے، اس کی مدد کرتے ہر معاملے میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے کہتے ہیں زید بکر کا بازو ہے، تو کیا مطلب؟ زید بکر کا معاون ہے، اس کی مدد کرتا ہے اس کے مشکل کاموں میں۔ یہ مطلب تو نہیں کہ زید اور بکر ایک ہو گئے، نہیں سمجھ آ رہی آپ کو بات؟ جیسے کہتے نہیں بیٹے باپ کے بازو ہوتے ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ کہ بیٹا باپ کا ہاتھ ہوتا ہے، کیا مطلب؟ اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ یہ مطلب تو نہیں کہ باپ اور بیٹا مکس ہو گئے، ایسا نہیں ہے، حلول نہیں ہے یہ۔ تو بہرحال یہاں پر ضمن میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، کثرت عبادت سے کوئی رب بھی نہیں بنتا اور کثرت عبادت سے کوئی نبی بھی نہیں بنتا۔ نبوت کسبی نہیں، وحبی ہے، اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اپنے کسب سے نہیں ملتی۔ جیسے مرزا یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اللہ کی بہت زیادہ عبادت کی تھی اس لیے اللہ نے اس کو نبی بنا دیا، مرزا صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ اتباع کی تھی اس لیے اللہ نے اس کو نبی بنا دیا، معاذ اللہ۔ ایسی بات ہرگز نہیں۔ کثرت عبادت کے ساتھ، کثرت اتباع اور اطاعت کے ساتھ نیک صالح متقی تو بن سکتے ہیں، لیکن نبی کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ نبوت وحبی ہے، مرضی والی چیز نہیں ہے۔ آپ محنت کریں انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، محنت کریں مولوی، عالم دین، مفتی، قاضی، جج، کچھ بھی بن سکتے ہیں، لیکن محنت سے کوئی نبی تو نہیں بن سکتا۔ نبوت کے انتخاب اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ خود نبی کو چنتے ہیں، اللہ نبی منتخب کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی نبی نہیں بنتا۔ چلیں ہم مرزائیوں سے سوال کر لیتے ہیں، جناب آپ یہ کہتے ہو کہ نبوت محنت سے مل جاتی ہے، نبوت اتباع اور اطاعت سے مل جاتی ہے، تو ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام سے اتباع میں کون سی کمی ہو گئی تھی؟ کیا صحابہ سے زیادہ کسی نے نبی کی اتباع کی ہے؟ تمہاری یہ کتابیں بتا رہی ہیں کہ اتباع سے نبی بن جاتا ہے، تو سارے صحابہ کو نبی ہونا چاہیے تھا۔ صحابہ میں اتباع کی کوئی کمی تھی؟ حضرت علی میں کون سی کمی تھی اتباع کی؟ حضرت عمر میں، حضرت عثمان میں کون سی کمی تھی اتباع میں؟ حضرت عمر میں کون سی کمی ہوئی تھی اتباع میں؟ چھوڑیے خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتباع میں کون سی کمی رہ گئی تھی، جو سارے نبیوں کے بعد جن کا سب سے پہلا نمبر ہے؟ اتباع میں کون سی کمی رہ گئی تھی؟ اگر نبی ہوتے تو حضرت صدیق اکبر ہوتے۔ سب سے زیادہ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کیا ہے، اپنے آپ کو نبوت کے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ اگر اتباع اور اطاعت اور فرمانبرداری سے نبوت ملتی تو کون حقدار تھا؟ کس کو ملتی؟ حضرت ابو بکر کو ملتی، انہیں تو نہ ملی، مرزے کو کیسے مل گئی؟ نمبر 2، دوسرا سوال مرزائیوں سے، ہم مرزائیوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ مرزا صاحب نے وہ کون سی خاص عبادت کی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو نبی بنا دیا؟ کون سی خاص عبادت تھی؟ ذرا ہمیں بھی بتائیں وہ، تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ مرزے نے کیا اہم عبادت کی ہے کہ نبوت کے درجے پہ، نبوت کی کرسی پہ چڑھ بیٹھا۔ کون سی عبادت تھی؟ بتائیے۔ اگر تم نہیں بتا سکتے آؤ ہم سے پوچھیں، ہم بتاتے ہیں مرزے نے کیا عبادت کی۔ اگر تم اتنی توفیق نہیں ہے کہ اپنے نبی کی کتابیں پڑھ سکو، آؤ ہم بتاتے ہیں کہ تمہارے مرزے میں اتباع کیا تھی۔
سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے نا. سب سے پہلے پوچھ کس کی ہوگی؟ نماز کی ہوگی. ہم سوال کرتے ہیں مرزا قادیانی کے بارے میں کتنی نمازیں پڑھتا تھا؟ کبھی مسجد میں ایک بار بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہو اس نے؟ ثابت کرو. اس کی اپنی کتابیں کیا بتا رہی ہیں وہ ہم پھر بتائیں گے. نمبر 2، دوسری عبادت میں آ جائیں، روزہ ہے. سارے مسلمان ذوق شوق جذبے کے ساتھ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ نبی کی اتباع سے نبی بن جاتے ہیں. تو کیا ساری امت روزے رکھتی ہے؟ افضل ترین عبادت روزے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں روزے دار کو خود اجر دوں گا. اب ہم سوال پوچھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کیا روزے رکھتا تھا؟ اس کی اپنی کتابیں اس بات پر گواہ ہیں. ایک روزہ رکھا تھا، وہ بھی کوئی اس کو دورہ پڑ گیا تھا وہ بھی توڑ دیا. اس کے بعد کوئی ایک روزہ بھی مرزا نے نہیں رکھا. کون سی خاص عبادت تھی جس کی وجہ سے وہ نبی بن گیا؟ آ جائیے. اس کے بعد کیا ہے رکن؟ زکوٰۃ ہے نا. ساری زندگی مرزا قادیانی نے 1 روپیہ زکوٰۃ نہیں دی. کون سی اتباع کی ہے اس نے؟ وہ ہمیں بھی سمجھا دیں ذرا. پھر بڑی عبادت حج ہے. حج کیا اس نے؟ ہرگز نہیں. اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس طرح کے بڑے بڑے ڈائلاگ مارے تھے، پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت نے جو سیف چشتیائی کتاب لکھی تھی، حضرت نے فرمایا تھا کہ حج کرنا یا عمرہ کرنا تو دور کی بات ہے، میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ تجھے مکہ اور مدینہ جانا بھی نصیب نہیں ہوگا. ایسا ہی ہوا، نہیں جا سکا. مکہ مدینہ دیکھا نہیں ہے اس نے. پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ چلیں قرآن کی تلاوت آ جائیں. قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں مرزا صاحب خود لکھتے ہیں کہ میں مکمل طور پر سورۃ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتا. اب ہم یہ سوال کرتے ہیں، مزید ابھی بڑے اعتراضات ہیں، نہیں اٹھاتا. ہم بات ختم کرتے ہیں. یہ ثابت کر دیں کہ اس نے کون سی خاص عبادت کی ہے جس کی وجہ سے نبوت کی کرسی پہ چڑھ بیٹھا. بس سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جہاد عظیم عبادت ہے. جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تڑپ اور تمنا کی کہ میرا دل چاہتا ہے لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. میرا دل چاہتا ہے اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. اتنا محبوب عمل ہے. اور مرزا قادیانی تو انگریز نے کھڑا ہی جہاد کا نام ختم کرنے کے لیے تھا. خود اس نے لکھا ہے کہ جہاد فرض نہیں، ختم. اور اس نے کہا میں نے جہاد کے خلاف اتنی کتابیں لکھی ہیں پتہ نہیں 50 الماریاں بھر سکتی ہیں. یہ تو آئے ہی اس لیے تھا کہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی، مسلمانوں نے انگریز کو ناخن چنے چبوا دیے، انگریز کو بھاگنے پہ مجبور کیا، تو انگریز نے جہاد کو ختم کرانے کے لیے اپنا خود کاشتہ پودا یہ سامنے لایا. کون سی عبادت کی تھی جس کی وجہ سے نبی بنی؟ چلیں بات کہیں اور جا رہی ہے، اپنی بات سبق کی طرف آ جائیے. آگے فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین اور ان تمام چیزوں کی جو ان کے درمیان ہے. یاد رکھیں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ اس میں داخل ہیں. زمین آسمان کے بیچ میں ہی تو ہیں. جس طرح باقی تمام چیزیں اللہ تعالی کے تصرف میں ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ بھی اللہ کے تصرف میں. وہ خدا نہیں ہے، وہ تثلیث میں شامل کر کے خدائی کا رکن نہیں ہے. اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے خدا تعالی کیا ہم ان کو بیٹے کہہ دیتے ہیں یا ان کو الہ کہتے ہیں، تو جواب دیا خوب سمجھ لو اگر تم اس بات سے شبہ ہو. یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. وہ جس طرح کسی چیز کو چاہے پیدا کرتا ہے اس سے کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں. وہ چاہے تو حضرت آدم کو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کرے، چاہے تو حضرت حوا کو بغیر باپ کے پیدا کرے، اور چاہے تو حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرے. کون پوچھنے والا ہے؟ حضرت حوا کو بغیر ماں کے بنا دیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے بنا دیا، اور آدم کو دونوں کے بغیر بنا دیا. اس کی حکمت بالغ ہے، جس طرح جس کو چاہے پیدا کرے، اس کی مرضی ہے. پیدائش کا امتیاز اور فرق یہ خدا ہونے کی دلیل نہیں ہوتا.
اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اسے پیدا کرنے کے لیے کسی مادہ یا کسی طرح کے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے اپنی کمال قدرت سے پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ الہ ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ ہر چیزہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے تو معبود ہو گئے۔ اگلی آیت وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، ربط اس کا یہ ہے، ترجمہ ہو گیا۔ گزشتہ آیت میں یہود و نصارہ کے باطل عقیدے کا بیان تھا، اب اس آیت میں ان کے ایک اور باطل عقیدے کا بیان ہے۔ ہر ایک فریق نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب اور چہتے ہیں۔ آیت کا شان نزول یہ ہے، سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء یہود سے کچھ گفتگو فرمائی اور انہیں اللہ کی طرف بلایا، اسلام کی دعوت دی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ تو یہودی کہنے لگے آپ ہمیں خدا کے عذاب سے نہ ڈرائیں، ہمیں خدا کے عذاب سے نہ ڈرائیں۔ کیوں ڈراتے ہیں ہمیں اللہ کے عذاب سے؟ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ ہم تو اس کے بیٹے ہیں، اپنے بیٹوں کو کوئی بھی عذاب نہیں دیتا۔ اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جھوٹ مت بولو۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، مقصد یہ تھا کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اسے سزا عذاب نہیں دیتا، اس کی تعذیب نہیں کرتا، تو ہم بھی اللہ کے بیٹے اور پیارے ہیں، لہذا ہمیں بھی اللہ عذاب نہیں دے گا۔ ہمارا منصب اللہ کے یہاں ایسا ہی ہے جیسے کسی کے بیٹے ہوں، جیسے انسان اپنے بیٹوں کی درجنوں غلطیاں معاف کر دیتے، تو ہم بھی جو کریں کوئی ہمیں اللہ نہیں پکڑیں گے، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ کیونکہ اصل بات ہے نا، آپ سمجھیے محبوب کی غلطی انسان کو نظر آتی ہی نہیں ہے۔ اس پر شیخ سعدی کا لطیفہ سناتا ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں ایک محبوب نے اپنے عاشق سے کہا کہ آپ میرے اوپر نظر رکھا کریں اور مجھ میں کوئی غلطی نظر آ جائے تو اس کی نشاندہی کیا کریں اور میری اصلاح کر دیا کریں۔ محبوب نے اپنے محب سے، اپنے عاشق سے یہ کہا کہ میرے اندر جب بھی کوئی غلطی آئے اس غلطی کو کیا کر لیا کریں، نوٹ کر لیا کریں اور مجھے بتا دیا کریں، جو بھی آپ کو نظر آئے۔ اس محب نے کہا، عاشق نے کہا، یہ کام کسی اور سے کروانا، یہ بات کسی اور سے کہو، مجھے مت کہو۔ میں آپ میں جو بھی دیکھتا ہوں، میں جو آپ پہ نظر رکھتا ہوں، مجھے تو سوائے خوبیوں کے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو یاد رکھیں، میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ محبت چیز ہی ایسی ہے کہ جب دل میں آ جائے تو زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے۔ محبوب کی کمی ہو یا عیب ہو نظر آتا ہی نہیں ہے، خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں، اس کی بری بات بھی اچھی لگتی ہے۔ جیسے لیلا کے بارے میں کسی نے کہا تھا، مجنوں صاحب، امراء القیس نام تھے اس کا، اس کا مجنوں کیا بے وقوفوں والی حرکتیں کرتے ہو؟ لیلا تو عام لڑکیوں کی طرح بھی نہیں ہے، بالکل کالی رات کی طرح سیاہ ہے، تم اس کے پیچھے پاگل ہوئے ہو؟ مجنوں نے کہا، جناب میری آنکھ سے دیکھو۔ جناب محبت چیز ہی ایسی ہے کہ اس میں عیب نظر نہیں آتا، اور محبت کے مقابلے میں ہوتا ہے بغض، عداوت، کینہ، ایک ایسا جذبہ ہے جس کے بارے میں دل میں بغض پیدا ہو جائے، اس کی کوئی اچھی بات اچھی بھی نہیں لگتی، اس کی محبت والی بات، اس کی خوبی والی بات، اس کی عمدہ بات بھی اچھی نہیں لگتی، وہ بھی بری نگاہ سے دیکھی جاتی، اس کی ہر بات عیب لگتی ہے، اور محبوب کی ہر بات اچھی لگتی ہے۔ تو معلوم ہوا خوبیاں یا عیب کسی کے اندر نظر آنا، یہ زاویہ نگاہ بدلنا ہے بس۔ محبت سے دیکھو گے تو وہی شخص اور نظر آئے گا، بغض سے دیکھو گے تو وہی شخص اور نظر آئے گا، ہوگا وہی۔ معلوم ہوا فرق اس میں نہیں، فرق آپ میں ہوا، دیکھنے والے میں ہوا، دیکھنے والے میں فرق پڑا۔ شخص وہی ہے، وہ اپنی جگہ کھڑا ہے، دیکھنے والے کی نگاہ میں فرق ہے۔ محبت سے دیکھتا ہے تو اچھا لگ رہا ہے، بغض سے دیکھتے ہیں تو ہر چیز بری لگ رہی ہے، فرق نگاہ میں پڑا۔ دیکھیں اچھی نیت ہو، یہ جو گھڑی ہوتی ہے، گھڑی خراب گھڑی ہو، سامنے گھڑی چل رہی ہے یا رکی ہوئی ہے،
چل رہی ہے. چلے اگر بالفرض گاڑی کا سیل ختم ہو گیا، خراب ہے، نہیں چل رہی، آپ اس کی طرف دیکھیں، اچھی نگاہ سے دیکھیں تو دن میں 2 بار سچ وہ بھی بولتی، 24 گھنٹوں میں 2 بار سچ وہ بھی، جس ٹائم پہ وہ رکی ہوتی ہے وہ ٹائم بھی 2 بار تو آتا ہے کہ نہیں آتا. انسان کسی کو اچھی نگاہ سے دیکھے تو برا ترین آدمی بھی ہو نا، اس کی بھی کوئی نہ کوئی بات اچھی ہوتی ہے. تو بہرحال فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب میں فرما دیجئے اگر تم واقعتاً اللہ کے فرزند اور محبوب ہو تو تمہیں عذاب کیوں دیا، دنیا میں تمہارے اوپر ذلتیں کیوں آئیں، میدان تیر میں تمہیں دھکے کیوں دیے، تمہارے اوپر طاعون کیوں مسلط ہوئے، بندر کیوں بنے. اگر تم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب تھے تو تمہاری شکلیں خنزیر والی کیوں بنائی گئیں، تمہاری شکلیں مسخ کیوں کی گئیں، میدان تیر میں کیوں مارا مارا پھرتے رہے، قتل کا عذاب تمہیں کیوں چکھایا، تمہارے حلیے کیوں بگاڑے، بار بار تمہیں کیوں پیٹا. محبوبوں کا کوئی یہ حال کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کا کوئی یہ حال کرتے ہیں. اگر تم اللہ کے محبوب اور بیٹے ہوتے تمہارا یہ اشر ہرگز نہ ہوتا. معلوم تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کے بیٹے نہیں ہو. محبوب کو انسان سزا نہیں دیتا. جو حال تمہارا دنیا میں ہوا اس سے کہیں سخت آخرت میں ہوگا. خدا کے بیٹے تم کہاں سے بن گئے؟ یہ سب تمہارے باطل دعوے ہیں. من جملہ تم بھی مخلوق کی طرح ایک مخلوق ہو، انسان ہو، بشر ہو، خدا کی اولاد نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، یسبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک یدعو لی ولدا. آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں، اللہ گلہ کر رہے ہیں، یہ انسان مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ اس کے مناسب نہیں کہ مجھے گالیاں دے. کیا گالی دیتے اللہ کو؟ فرمایا یدعو لی ولدا، میرے لیے بیٹا ٹھہراتا ہے. تو اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کرنا اللہ کو گالی دینے. تو یہودیوں اور عیسائیوں اللہ کو گالیاں دینے سے باز آ جاؤ. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اپنے ان دعووں سے بھی باز آ جاؤ. وہ جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. زمین و آسمان کے مابین جو کچھ ہے سب پر اس کا تصرف ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں جہاں پر پناہ ملے. وہ جس کو چاہے پکڑے، جس کو چاہے معاف کرے. اس کی قدرت میں کسی کو دخل نہیں ہے. کون دخل دے سکتے؟ یہاں پر ایک اشکال کہ بعض اوقات باپ بھی تو بیٹے کو مارتے ہیں. کیا خیال ہے؟ مارتے ہیں نا؟ بعض اوقات باپ بھی تو بیٹے کو سزا دیتے ہیں. بعض اوقات خامن بھی تو بیوی کو حالانکہ اس کی محبوبہ ہوتی ہے سزا دے دیتے ہیں. تو یہود و نصارہ کو جو سزا دی اس پر اعتراض کیا ہوں؟ کیونکہ یہودی کہتے ہیں یا عیسائی کہتے ہیں جی ان کو ادب سکھانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے سزا دی گئی ہے. اس پر کیا ہوں اعتراض؟ جیسے باپ اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے سزا دیتے ہیں. جواب سمجھیں، ایک ہوتی ہے تعدیب. تعدیب یعنی تربیت کے لیے جھڑکنا، ڈانٹنا، بری عادتیں چھڑوانا، اچھی عادتوں پر لانے کے لیے مجبور کرنا، یہ تو تعدیب ہے. باپ اپنے بیٹے کو کیا سزا دیتے ہیں؟ تذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے؟ نہیں. اس کو ہلاک کرنا، برباد کرنا مقصود ہوتا ہے؟ نہیں. باپ اپنے بیٹے کو سزا اس لیے دیتا ہے کہ سیدھے راستے پہ آ جائے، گناہ چھوڑ دے، برائیاں چھوڑ دے، نیک صالح بن جائے. یہ مطلب ہوتا ہے نا، اس کی تو اچھی تربیت ہو جائے، برے اخلاق چھوڑ دے. یہ تعدیب، ادب سکھانا. اور ایک ہوتی ہے تعذیب. یہود اور نصارہ کی تعذیب نہیں، تعذیب ہوئی، عذاب کے لیے سزا دی انہیں. باپ بیٹے کو عذاب نہیں دیتا. بات سمجھ آ گئی آپ؟ باپ کے مارنے سے عذاب یا توہین مقصود نہیں ہوتی، تعذیب مقصود ہوتی ہے. تو تعذیب اس سزا کو کہتے ہیں جس میں آدمی سے عادات چھڑانا مقصود ہے. یہ عادت اچھی نہیں، اچھی عادت پہ آ جائے. اور آخرت میں جب یہود و نصارہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہاں تعذیب ہوگی. وہ تعذیب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو جہنم میں عذاب کے لیے ڈالے جائیں گے. تعذیب کے بعد تو بقا ہوتی ہے. ان کو تو تعذیب کے بعد تعذیب کیسی؟ یہ تو تعذیب ہے جس میں ہلاک کر دیا گیا. اس طرح دنیا میں جو سزائیں آئیں ان کو برباد کیا، بندر بنایا، سور بنایا. تو اس کے بعد سنبھلنے کی کوئی صورت باقی رہتی ہے؟
ایک آدمی کی شکل بدل کر اس کو خنزیر اور بندر بنا دیا، کیا اس کے بعد وہ اخلاق پہ آئے گا؟ ٹھیک ہوگا؟ وہ تو برباد ہو گیا، دنیا سے نیست و نابود، 3 دن بعد ختم۔ تو باپ جو بیٹے کو سزا دیتا ہے وہ ادب مقصود ہوتے ہیں، تعذیب مقصود ہوتی ہے، تعذیب نہیں۔ تعذیب میں ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا جاتا ہے، سلسلہ ختم۔ اور تعذیب میں مقصود ہوتا ہے کہ آئندہ زندگی اس کی اچھی گزر جائے۔ یہ تعذیب اور تعذیب میں فرق۔ تعذیب اپنے دشمنوں کے لیے ہوتی ہے اور تعذیب اپنے پیاروں کے لیے ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح تنبیہ کی جائے کہ غلط عادت اس کی چھوٹ جائے، یا تعذیب اچھی عادت اختیار کر لے۔ تو مومنین پر بھی بعض اوقات ایسے حالات آتے ہیں، تو مومنین پر بھی ایسے حالات جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ تاکہ اپنی اصلاح کر لیں۔ بنی اسرائیل پر آنے والے واقعات تعذیب کا پہلو ہے، اس میں تعذیب نہیں ہے۔ بالکل فنائیت ہوئی، سب ہستی سے ان کو مٹایا، تذلیل توہین ہوئی، تو اس میں تعذیب کہاں سے آ گئی؟ تو لہذا یہ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، اور انسان بھی ایسے کہ کبھی حرکتوں کے مرتکب ہو کر اللہ کے غصے اور غضب کا نشانہ ٹھہرے اور جہنم کا ایندھن بنے۔